محترم ناظرین، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ کے بچے نہیں ہیں، اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہترین اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی مدد سے آپ اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسم اعظم کا انتہائی اہم وظیفہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کو کارآمد بنانے کے لیے، اس سے مستفید ہونے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہ وظیفہ اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اسم اعظم اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم اس کا معنی معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی نام اللہ، اس کے ساتھ اسم صفت الصمد کے ساتھ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کسی چیز کے محتاج نہیں تھے، زمین آسمان کے ختم ہونے کے بعد بھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ الصمد کا معنی ہے اللہ کی وہ ذات جو کہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہر قسم کی صفت سے بے نیاز ذات، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ جاگنے کی ضرورت، نہ اولاد کی ضرورت، نہ بندگی کی ضرورت، نہ خوبی کی ضرورت، نہ خامی کی ضرورت۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کرے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان نہ کرے، اس سے اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ محترم ناظرین، یہ اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اہم ترین سورۃ الاخلاص، جو کہ قرآن پاک کے آخری پارہ کی 5 سورتوں میں سے ایک ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، لہٰذا اسی سے مانگو۔ دنیا کی کوئی بھی مخلوق کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ آئیے چلتے ہیں محترم ناظرین اس کے وظیفے کی طرف۔ ناظرین گرامی، اس کا وظیفہ انتہائی آسان ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی مسجد کے اندر، وہاں سائڈ پر ہو کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بازار میں، دکان میں تجارت کر رہے ہیں، وہاں پر کرسی پر بیٹھے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں گھر میں کام کاج کر رہی ہیں، چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اہم ترین اور بہترین اور سود مند ہونے کے لیے اور اس سے زیادہ فائدہ لینے کے لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی میں، تنہائی میں اس وظیفہ کو پڑھیں۔ جب آپ کا لگاؤ، آپ کی توجہ، آپ کی نظر اور آپ کا میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملحق ہو اور تنہائی ہو، شور شرابہ نہ ہو۔ محترم ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو کرنے سے پہلے صدقہ کر لینا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب آپ صدقہ کریں گے اور صدقہ کرنے کے بعد اس وظیفہ کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ کی مقدار آپ اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق کر سکتے ہیں۔ 1 روپیے سے لے کر 1 لاکھ تک، 1 بکری سے لے کر 1000 بکریوں تک، جتنا صدقہ آپ کرنا چاہیں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، خواہ یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ صدقے کی وجہ سے ہمارے اوپر بہت سی آنے والی بلائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقہ کرنے کے بعد آپ نے 7 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ بھیجنا ہے۔ درود مبارکہ آپ کوئی بھی پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کو سلام اور درود دونوں پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا ثواب بہت بڑا ہوا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص، تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے ساتھ آپ نے 7 بار سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو آپ اس کو 7 بار پڑھیں، اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو آپ 3 بار یا 1 بار بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص، یعنی
قل هو اللہ احد سے آخر تک یہ سورہ مبارکہ پڑھیں گے۔ 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کا نام لینا ہے۔ آپ نے 70 بار آپ اللہ الصمد پڑھیں گے، اور اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح آپ نے 70 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے، اور استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے۔ یوں آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے اس وظیفہ کرنے کے بعد اپنے دل ہی دل میں، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، مصلے پر بیٹھے ہیں، تو آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وظیفہ کی برکت سے، اس اسم اعظم کی برکت سے، درود شریف کی وسیلے اور برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آپ کی حاجت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفہ کے کرنے سے بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ 7 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، زیادہ دن کریں تو اور زیادہ فائدہ ہے۔ محترم ناظرین، ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں وظائف پیش کرتے رہتے ہیں۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے، دعا اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔